جانتے ہیں ایک ایسا شخص جس کے خزانوں کی چابیاں ہی طاقتور آدمیوں کے ایک گروہ کو تکا دیتی تھی، لیکن ایک دن زمین نے اسے نگل لیا۔ یہ ہے قارون کی کہانی، دولت سے غرور تک اور غرور سے تباہی تک۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار بھی تھا۔ روایات کے مطابق وہ ان کے چچا یا کزن کے برابر کا رشتہ رکھتا تھا۔ شروع میں وہ عام آدمی تھا، مگر اللہ نے اسے اتنا مال دیا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ہی طاقتور آدمیوں کے ایک گروہ کے لیے بوجھ بن جاتی تھی، مگر یہی مال اس کے لیے آزمائش بن گیا۔ قارون کی دولت اور اس کا غرور۔ قارون کو اللہ نے نہ صرف مال بلکہ سونے، چاندی، جواہرات اور قیمتی چیزوں کے بڑے بڑے ذخائر عطا کیے، مگر دولت کے ساتھ اس کے دل میں غرور پیدا ہوا۔ جب لوگ اسے نصیحت کرتے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، غرور نہ کرو، تو وہ کہتا یہ سب کچھ تو میں نے اپنی عقل اور محنت سے حاصل کیا ہے۔ یہ جملہ ہی اس کے زوال کی شروعات تھا، کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ بندہ اپنی کامیابی کو اللہ کی عطا کی بجائے اپنی طاقت سمجھے۔ ایک دن قارون اپنی شان و شوکت کا بھرپور مظاہرہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے قیمتی لباس، سونے سے جڑے ہار، ہیرے جواہرات سے مزین گھوڑوں اور اونٹوں کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کے دلدادہ تھے وہ اس کی شان دیکھ کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی قارون جیسی دولت ملتی، مگر اہل ایمان نے کہا افسوس تم پر، جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اللہ کا اجر اس سے کہیں بہتر ہے۔ جب قارون کا غرور حد سے بڑھ گیا تو اللہ نے اپنا فیصلہ نافذ کیا۔ ایک دن اچانک زمین ہلنے لگی، لوگ حیران و پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر سب نے دیکھا کہ قارون اور اس کا محل زمین میں دھنسنے لگا۔ وہ مدد کے لیے چیخا، لوگوں سے فریاد کی، مگر کسی نے بھی ہاتھ نہ بڑھایا۔ زمین نے اسے اس کے خزانوں سمیت نگل لیا۔ نہ دولت بچی، نہ محل، نہ غرور۔ قارون کی کہانی صرف تاریخ نہیں بلکہ آج کے لیے ایک آئینہ ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو دولت اور شہرت پا کر یہ بھول جاتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ چاہے تو ایک پل میں سب کچھ چھین سکتا ہے۔ اصل کامیابی مال میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ دوستو یاد رکھیے، دولت اور شہرت اللہ کی آزمائش ہے۔ قارون کے پاس دنیا کی سب چیزیں تھی مگر ایمان اور شکر نہیں تھا۔ قارون کا بچپن عام لوگوں جیسا تھا، وہ نہ بادشاہ تھا نہ کوئی شہزادہ۔ ابتدا میں وہ ایک نیک شخص تھا اور تورات کا حافظ بھی کہا جاتا ہے، لیکن جب دولت کا دروازہ اس پر کھلا تو اس کے دل میں دنیا کی محبت اور لالچ آ گیا۔ یہاں سے اس کی زندگی کا رخ بدلنے لگا، ایمان کمزور ہوتا گیا اور حرص بڑھتی گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ قارون کو سونے اور چاندی بنانے کا علم بھی آتا تھا، یعنی علم کیمیا۔ اس علم کو اس نے عوام کی بلائی کی بجائے اپنی تجوریہ بڑھنے کے لیے استعمال کیا۔ یہ علم بھی اللہ کی عطا تھی مگر اس نے اسے غرور کا ذریعہ بنا لیا۔ ابتدا میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا احترام کرتا تھا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زکوٰۃ کا نظام نافذ کیا تو قارون کو برا لگا۔ اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا بلکہ دوسروں کو بھی روکنے لگا۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کے تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ قوم کو بہکانے کی کوشش۔ قارون جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں لوگوں پر اثر کرتی ہے، اس لیے اس نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ اس نے ایک بدکار عورت کو پیسوں کا لالچ دے کر جھوٹا الزام لگانے کو کہا۔
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ غلط کام کیا ہے، لیکن جب سب کے سامنے عورت کو بلایا گیا تو وہ ڈر گئی اور سچ بتا دیا کہ قارون نے اسے یہ الزام لگانے کے لیے پیسے دیے تھے۔ یہ حرکت اس کے کردار کی پستی اور حسد کو ظاہر کرتی ہے۔ سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ قارون کی دولت اور انجام کا ذکر فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ نکلا تو دنیا پرست لوگ اس پر رش کرنے لگے، لیکن اہل ایمان نے کہا کہ ایمان والوں کے لیے اللہ کا اجر اس سے کہیں بہتر ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی چمک اصل کامیابی نہیں ہے۔ جب اللہ کا حکم آیا تو زمین نے اس کے قدموں کے نیچے سے کھلنا شروع کیا، پہلے اس کا گھر، پھر اس کے خزانے اور پھر وہ خود زمین میں دھنسنے لگا۔ لوگ تماشا دیکھ رہے تھے مگر کوئی مدد نہ کر سکا۔ وہ چیختا، مدد کے لیے پکارا کرتا، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا مگر اللہ کا حکم اٹل تھا۔ جب اس کی کمر تک زمین اسے نگل چکی تھی، اے کاش میں نے موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت نہ کی ہوتی، اے کاش میں اللہ کا شکر گزار بندہ ہوتا، مگر اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ زمین اسے آہستہ آہستہ کھینچتی گئی، یہاں تک کہ وہ مکمل طور پر زمین کے اندر دفن ہو گیا۔ نہ کفن ملا، نہ قبر کا نشان۔ اس کی موت اتنی عبرتناک تھی کہ آج ہزاروں سال بعد بھی لوگ اس کا انجام سن کر کانپ جاتے ہیں۔ دنیا کی ساری دولت، محل اور شان و شوکت ایک لمحے میں مٹی کے نیچے دفن ہو گئی اور اس کا نام ہمیشہ کے لیے ذلت کی علامت بن گیا۔ قارون کے خزانے، محل اور جواہرات سب زمین کے نیچے دفن ہو گئے۔ اللہ نے اسے ایسا مٹا دیا جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ دولت ہی سب کچھ ہے۔ وہ غرور کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، غریبوں کی مدد نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ سب ان کی محنت کا کمال ہے، لیکن قرآن اور تاریخ گواہ ہے کہ ایسے لوگ آخرکار ذلت کا شکار ہوتے ہیں۔ دوستو، قارون کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دولت اللہ کی امانت ہے، اسے غرور کا ذریعہ نہ بنائے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے استعمال کریے۔ قارون کی کہانی کوئی پرانی داستان نہیں، یہ آج کے ہر اس شخص کی تصویر ہے جو دولت پا کر اللہ کو بھول جائے۔ یاد رکھیے، جس زمین پر تم غرور سے چلتے ہو وہی زمین ایک لمحے میں تمہیں نگل سکتی ہے۔ اللہ ہمیں شکر کرنے والا اور غرور سے بچا ہوا بندہ بنائے، آمین۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریے تاکہ سب کو عبرت ملے، اور مزید ایسے واقعات جاننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔